مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کبھی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہتے ہیں زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر جیسا اس امت کو یقین ہونا چاہیے ویسا یقین کم پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم عمل کے معاملے میں بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ہمیں کس طرح یقین ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے؟ بزرگوں نے فرمایا ہمیں جتنا یقین اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے اس سے زیادہ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے۔ اور وہ اس کی بہترین مثال کس طریقے سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا جب تک کہ یہ امت اللہ و رسول کی باتوں پر سچے دل سے یقین کرنا نہیں سیکھتی اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک دلوں میں خشیت ربانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کا یقین تھا! اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کے بعد دیہاتی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے جھگڑا کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تم سے گھوڑا خریدا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سودا کیا تھا اس وقت تو کوئی درمیان میں موجود نہیں تھا، یا تو بیچنے والا تھا یا تو حضور خریدنے والے تھے۔ ایسے میں گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، آپ کے چہرے پہ میں پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیہاتی سے میں نے گھوڑا خریدا اور اب یہ انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر! اور جب خریدی ہو رہی تھی اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑے کا سودا آپ نے کیا ہے، گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات پر آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں خزیمہ تم موجود نہیں تھے، اس کے بعد تم کس طریقے سے گواہی دے سکتے ہو اور کیوں گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، بن دیکھے میں نے مان لیا۔ آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتے ہیں، جب میں اس کو مان لیتا ہوں، اتنی بڑی بات جب میں نے آپ کی مانی ہے تو گھوڑا خریدنے کی بات تو چھوٹی سی ہے، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس یقین کی بنیاد پر ان کو یہ انعام عطا فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی دو مردوں کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ اکبر! آپ اگر کسی کے حق میں گواہی دے دے تو اب کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گواہی ہی کافی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا یقین تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ کسی کی بات پر جتنا یقین نہیں ہوتا سب سے زیادہ حضور کی بات پر یقین ہو۔ اللہ اکبر! جب یقین پیدا ہوگا انسان خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوگا، جب یقین پیدا ہوگا اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ یقین کی بات ہے۔ اب جب یقین کی بات ہے حضور کی زبان سے جو نکل جائے پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل جائے، بلکہ یہاں تک عشاق کہتے ہیں اگر وہ دن کے وقت کہہ دے کہ رات ہے تو امتی پر لازم ہے کہ وہ دن کو رات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کبھی خطا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ کہتے ہیں زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔